بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حوالہ ترمذی، حدیث نمبر 1074۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حوالہ ترمذی شریف۔ قبر سے حفاظت کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1، عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام، شہداء اور معصوم بچے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عصمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 3، عظمت زمان کی وجہ سے بھی قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعے اور جمعرات کی درمیانی شب یا جمعے کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم شخص جمعے کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایات سے واضح ہے، لیکن وہ آخرت کے حساب کتاب سے نہیں بچ پائے گا، وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کرے، وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ دوسری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے کی صف سے ہٹا دیا اور اسی لیے یہود کی عبادت کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہو گیا، اسی طرح نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا اور اس نے جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ ہم سے عبادت کے دنوں میں پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا حساب باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص وفات پا چکا ہو تو اس کے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعے کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے
اور بظاہر اس میں صالح اور فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہوا کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں کوہ طور پر گیا تو میں کعب احبار سے ملا، میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بتائیں۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تمام ایام سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز وہ زمین پر اتارے گئے، اسی دوران ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی روز فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوئی۔ جن و انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ بندہ اگر اس گھڑی میں اللہ سے دعا میں جو چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کرتا ہے۔ کعب نے کہا، کیا پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے کے دن ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار سے اپنی مجلس کے بارے میں اور جمعے کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ کعب نے کہا کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا، بلکہ وہ ہر جمعے کے دن ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکماً نماز ہی میں ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، بس یہ وہی ہے۔ حوالہ ترمذی۔ جمعے کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والا بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات یا جمعے سے پہلے والی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو مرا تو اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حوالہ مسند احمد۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔